السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ یہ بات تو لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لعنتی یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید کروا دیا تھا۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ آل رسول کے قاتل یزید کی موت کیسے ہوئی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یزید کی موت آخر کیسے ہوئی تھی، کس بھیانک مرض میں مبتلا ہو کر اس کی موت ہوئی تھی۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یزید نے نواسہ رسول کو شہید کروا کر سوچنے لگا کہ اب سارے عرب والے اس کی بادشاہت قبول کر لیں گے، اس کی بیعت کر لیں گے اور پورے عرب کے خطے پر اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ لیکن مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، یزیدی فوج نے مسجد نبوی پر حملہ کر دیا اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھ کر گھوڑے کے لید سے ممبر رسول کی بے حرمتی کی۔ جب مکے والوں کو یہ پتہ چلا تو مکے والے نے یزید کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ مکے والوں نے بغاوت شروع کر دی ہے تو یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروانا شروع کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید پر لعنت بھیجنے لگا، لیکن یزید کے خلاف کوئی بھی بولتا تو ہمیشہ کے لیے اسے سلا دیا جاتا۔ 10 محرم الحرام کو یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروا دیا، لیکن یزید بھی زیادہ دن تک اس دنیا میں نہیں رہا اور 3 سال 7 مہینے کے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کئی وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید بہت ہی شراب کا عادی تھا، بہت ہی زیادہ شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کے آنت خراب ہو گئے تھے اور وہ شدید بیماری میں جکڑ لیا گیا تھا۔ آنت کی بیماری نے اسے ایسا جکڑ لیا تھا کہ وہ ہر دم تڑپتا رہتا تھا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ویسے ہی وہ ہر دم تڑپتا رہتا تھا۔ موت سے کچھ دنوں پہلے یزید کی آنت سڑ گئی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ وہاں کے ماہر حکیم بھی حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بیماری ہے جس میں یزید کا آنت اندر سے سڑتا جا رہا ہے۔ یزید ہر وقت شدید درد میں مبتلا رہتا تھا، کھانا پینا اس کے لیے حرام ہو چکا تھا، پانی کا قطرہ بھی جیسے ہی اس کے حلق سے نیچے اترتا کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یہی کہنے لگے تھے کہ یزید کو عذاب ہو رہا ہے، کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر کے بھی چینختا تھا۔ جب یزید مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو تاج و تخت کے لیے بلوایا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بیٹے نے تاج و تخت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے لگے ہو، میں اس تاج و تخت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یزید کی آنتیں سڑنے کی وجہ سے اس کے جسم سے بہت ہی گندی بدبو آنے لگی تھی، ہر کوئی اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ یزید کو اللہ نے کیڑوں کی غذا بنا دیا تھا۔ آخر میں وہ درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا اور اس کی لاش سے ایسی بدبو آنے لگی تھی کہ لوگ اس کے قریب بھی جانا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں جیسے تیسے یزید کو مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر کہاں ہے اس کا کسی کو ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، اور یزید مر گیا گمنامی میں اور حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکتے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔